شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے اولو العزم پیغمبر ہیں اور قرآنی قصوں میں سے سب سے طویل قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں جان بجا ذکر کیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام مصر منتقل ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی منتقل ہوئی۔ وہ سب مصر منتقل ہوئے اس لیے کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام مصر کے سربراہ تھے، اس میں انہی کا حکم چلتا تھا۔ کنعان میں وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، انہیں دھوتے تھے اور وہ اون بیچتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے غلام اور نوکر چاکر مصر میں کھاتے تھے، پیتے تھے اور عیش کرتے تھے۔ وہ کنعان میں کیا کرتے؟ وہ مصر کیوں نہ جاتے؟ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہل اولاد کو کنعان سے آنے کو کہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا جب تک کہ وہ اپنے والد اور بھائیوں کو نہ دیکھ لیتے، اور انہیں یہ کھانا پینا اور آرام کی زندگی کیسے اچھی لگتی جبکہ وہ مصر میں اکیلے تھے۔ وہ محلوں کا کیا کرتے جبکہ اور ان کے والد اور بھائی کنعان میں ایک چھوٹے سے گھر میں تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اہل مصر نے بھی اپنے سربراہ اور اپنے مہربان بادشاہ کا استقبال کیا اور انہیں بھی انتہائی خوشی ہوئی۔ اہل مصر نے اس معزز گھرانے کو بہت چاہا، اس لیے کہ وہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، لوگوں پر اس کے کرم اور احسان کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ انہیں یوسف علیہ السلام ایک مشفق یعنی بہت شفقت کرنے والے اور نصیحت کرنے والا بھائی دکھائی دیا، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بزرگ اور کریم والد کی جگہ سمجھا۔ یعقوب علیہ السلام سارے شہروں کے بڑے اور مصر کے بزرگ تھے، اور مصری اس کے لیے بیٹوں کی طرح تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے لیے مصر کی رہائش عمدہ ہو گئی اور وہ ان کا وطن ہو گیا۔ اور تھوڑے عرصے بعد یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ ان پر یوسف علیہ السلام اور مصری سب غمگین ہوئے۔ انہوں نے شیخ کو مصر میں دفن کیا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے والد ان سے جدا ہوئے۔ اور تھوڑے عرصے بعد یوسف علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ دن مصریوں پر بہت ہی سخت تھا، ان پر مصریوں نے بہت غم کیا اور بہت عرصے تک ان کے لیے روتے رہے۔ لوگ اپنے غم بھول گئے، گویا کہ انہیں اس دن سے پہلے کوئی تکلیف نہ پہنچی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے تعزیت کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ سب برابر تھے، ہر چھوٹے نے اپنے والد کو اور بڑے نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ اور لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور ان سے کہنے لگے، اے سردارو، آج تمہارا نقصان ہمارے نقصان سے بڑا نہیں ہے۔ ہم نے آج کے دفن ہونے والے میں ایک شفیق بھائی، مہربان آقا اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ گنوا دیا، وہ جس نے لوگوں کو آرام پہنچایا اور شہروں سے ظلم کو دور کیا، وہ جنہوں نے بڑے کو چھوٹے پر ظلم کرنے سے روکا اور طاقتور کو کمزور کو کھانے سے روکا، وہ جس نے مظلوم کی فریاد رسی کی اور ڈرے ہوئے کو پناہ دی اور بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ جس نے ہمیں حق کی ہدایت دی اور ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اور ہم ان کی آمد سے پہلے جانور اور چوپائے تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے نہ آخرت کو پہچانتے تھے، اور جس نے کہا کہ ایام میں ہماری مدد کی ہم سیر ہو کر کھاتے تھے جبکہ لوگ دوسرے شہروں اور ملکوں میں مرتے تھے۔ ہم کبھی اپنے ایسے مہربان اور شریف بادشاہ کو نہیں بھولیں گے، اور اے سرداروں، نہ اس بات کو بھولیں گے کہ تم ان کے بھائی اور گھرانے والے ہو۔ تمہارے مصر آنے سے ہمارے آقا یوسف علیہ السلام کتنے خوش ہوئے تھے، اور اپنے آقا کی خوشی پر ہم کتنے خوش ہوئے تھے۔ یہ شہر اور ملک آپ کے شہر اور ملک ہے، اور اے سرداروں،
ہم آپ کے لیے ویسے ہی ہوں گے جیسے اپنے آقا کی حیات میں تھے۔ اور ایک مدت دراز تک یہی ہوا۔ مصریوں نے اپنے کول کا پاس رکھا اور کنعانیوں کی بڑائی کو مانتے رہے۔ یہ کنعانی جنہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، عزت و شرف اور مال والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے۔ ان کنعانیوں کے اخلاق خراب ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا، اور وہ دنیا پر ٹوٹ پڑے، اور لوگ بھی ان کے لیے ویسے نہ رہے، اور جس نظر سے ان کے آبا کو دیکھتے تھے اس نظر سے انہیں نہیں دیکھتے تھے، اور وہ عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ وہ لوگوں سے نسب کے سوا کسی چیز میں نمایاں نہ تھے، اور لوگ ان کے امیر سے حسد اور ان کے فقیر سے حقارت کا برتاؤ کرنے لگے۔ تو مصری ان کی طرف اس اجنبی کی طرح دیکھنے لگے جو کسی دوسرے ملک سے آیا ہو، اور اس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ مصریوں کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ خود ہی ان شہروں کے والی ہیں، اور مصر شہر مصریوں کا ہے۔ اور بعض مصری تو یہ خیال بھی کرنے لگے کہ یوسف اجنبی تھے جو کنعان سے آئے تھے، اور انہیں عزیز مصر نے خریدا تھا، اور کسی کنعانی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ اور بہت سے لوگ یوسف کا شرف اور فضل اور کرم اور احسان بھول گئے۔ اور مصر کے تخت پر فرعون مصر کے بادشاہ آ گئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل سے بہت بغض رکھتے تھے۔ مصر کے تخت پر ایک نہایت متکبر بادشاہ آیا۔ وہ یہ بالکل نہ دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے، اور وہ مصر کے نہایت ہی شریف بادشاہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے کی، بلکہ وہ تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتا تھا کہ انہیں رحمت اور مہربانی اور انصاف کی ضرورت ہے۔ مصر کے تخت پر بہت ہی سخت بادشاہ آیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی اپنی قبط اور نو سے ہے، اور بنی اسرائیل کسی اور قسم سے ہیں، کہ بادشاہوں کی قسم ہے، اور وہ بادشاہت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل غلاموں کی قسم سے ہیں، اور وہ خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرعون بنی اسرائیل سے گدھوں اور جانوروں جیسا معاملہ کرتا تھا جن سے انسان خدمت لیتا ہے، مگر انہیں اس دن کی خوراک کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تھا۔ اور فرعون سخت متکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ کہا کرتا میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ سورہ نازعات کے اندر ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں، یعنی وہ خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ اسے اپنی بادشاہی، محلات اور قوت پر بڑا غرور تھا۔ وہ کہتا تھا کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں، اور یہ نہریں میرے نیچے چلتی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ نمرود کا خلیفہ اور قائم مقام تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی اس پر کسی اور کو ترجیح دیتا ہے تو وہ غصے ہو جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت اور سجدے کی طرف بلایا، اور لوگوں نے اس کی بات مان لی، اور بنی اسرائیل نے نہ مانا، کیونکہ وہ اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل پر آگ بگولا ہو گیا۔ ایک قبطی کاہن فرعون کے پاس گیا، اور اس نے اس سے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری بادشاہی چلی جائے گی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے پولیس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جسے چاہتا قتل کرتا تھا، جسے چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ بھیڑ بکریوں کے مالک کی طرح، جیسے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے جسے چاہتا ہے ذبح کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ پولیس مصر میں پھیل گئی اور تحقیق اور جستجو میں لگ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اسے پکڑ لیتے اور اسے دمبے کی طرح ذبح کر دیتے۔ بھیڑیے جنگل میں رہے اور سانپ اور بچھو شہر میں رہے۔
اور کوئی ان سے تعارض نہ کرتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے مولود کو فرعون کی بادشاہت میں رہنے کیا اجازت نہ تھی؟ ہزاروں بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے تھے، اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ ان کے لیے بہت مشکل اور سخت دن ہوتا، وہ رونے دھونے کا دن ہوتا ان کے لیے، اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ تعزیت اور رسا یعنی مرثیہ کا دن ہوتا تھا۔ ایک دن میں سینکڑوں بچے اسی طرح ذبح کر دیے جاتے تھے، جیسے عید الاضحیٰ میں سینکڑوں بکریاں اور گائیں ذبح کر دی جاتی ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور بنایا اس کے رہنے والوں میں ایک گروہ، وہ کمزور سمجھتا تھا، ایک جماعت کو ان میں سے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ باقی چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ قصص کے اندر یہ آیت ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اور اللہ نے چاہا کہ وہ ہو جائے جس سے فرعون ڈرتا اور بچتا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے خدا نے مقرر کر رکھا تھا کہ فرعون کی بادشاہی اس کے قبضے میں آ جائے۔ وہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ نے بنی اسرائیل کو چھٹکارا مقرر کر رکھا تھا، مقدر کر رکھا تھا کہ فرعون کی بادشاہت اس کے ہاتھ پر جائے۔ وہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی توقع کے خلاف عمران کے بیٹے موسیٰ پیدا ہوئے۔ پولیس نے ناپسندیدگی اور ان کی نگرانی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام 3 ماہ تک زندہ رہے، لیکن موسیٰ کی والدہ اپنے خوبصورت بچے پر گھبرائی، اور وہ کیسے نہ خوف کھاتی کہ بچوں کا دشمن گھات میں تھا، اور وہ کیسے نہ گھبراتی کہ پولیس نے ان کے خاندان سے 10 بچوں کو ماؤں کی گود سے اچک لیا تھا۔ ماں بیچاری کیا کرتی اور اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی؟ اور پولیس کی کووں جیسی آنکھیں، چیونٹیوں جیسی سونگنے کی قوت تھی، وہی اللہ نے اس ماں بیچاری کی مدد کی اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ مولود کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! ماں کی ممتا اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے دریائے نیل میں ڈال دے؟ صندوق میں بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اور صندوق میں بچہ کس طرح سانس لے گا؟ ماں کی ممتا نے یہ سب کچھ سوچا اور اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے زیادہ محفوظ اور کوئی گھر نہ تھا۔ یہاں ہر جگہ پولیس ہے اور بچوں کا دشمن گھات میں ہے، اور سپاہیوں کی کوے کی طرح تیز آنکھیں ہیں اور چیونٹیوں جیسی سونگنے اور محسوس کرنے کی طاقت ہے۔ بیچاری وہ کر گزری جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھ دیا اور اسے دریائے نیل میں پھینک دیا۔ بےتاب ہو گئی تھی بے حد مشفق ماں، پھر اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اور ہم نے پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، اولاد کے پاس، کہ تو دودھ پلا اس کو، بس جب تو گھبرائے تو اس بچے پر تو ڈال دے، اس بچے کو اس کے اندر ڈال دے سمندر میں، نہ تو گھبرا اور نہ تو رنجیدہ ہو، دیکھیے ہم اس کو لوٹانے والے ہیں آپ کے پاس اور اس کو بنانے والے ہیں پیغمبروں میں سے۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون کے بہت سے محل تھے۔ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جاتا تھا اور نیل کے کنارے تفریح کرتا تھا۔ وہ ایک دن نیل کے کنارے تفریح کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دریائے نیل کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاؤں کے نیچے رواں تھا۔ فرعون کے ساتھ مصر کی ملکہ بھی تفریح میں شامل تھی، وہ بھی نیل کو چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔
اس تفریح کے دوران اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جس کے ساتھ دریائے نیل کی موجیں ایسے کھیل رہی تھی جیسے اسے چوم رہی ہوں۔ جناب، کیا آپ بھی صندوق کو دیکھ رہے ہیں؟ دریائے نیل میں صندوق کہاں؟ یہ ایک لکڑی ہے جو دریائے نیل میں گر گئی ہے۔ نہیں جناب، یہ صندوق ہے۔ وہ صندوق قریب آیا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ صندوق ہے۔ بادشاہ نے ایک نوکر کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ نوکر گیا اور صندوق نکال لایا۔ وہ صندوق کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں خوبصورت بچہ ہنس رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ ہر ایک اس بچے کو لیتا اور دیکھتا تھا۔ فرعون بھی حیران ہوا اور اس نے بھی اس بچے کو دیکھا۔ ایک نوکر نے کہا یہ اسرائیلی بچہ ہے، بادشاہ کو چاہیے اسے ضرور قتل کر دے۔ مالکہ نے اس بچے کو دیکھا۔ اس بچے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور چوما اور بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح داخل ہوئے موسیٰ بن عمران فرعون کے محل میں اور وہ زندہ رہا۔ فرعون اور اس کی پولیس کی ناگواری کے باوجود پولیس نے نہیں را پائی تھی۔ اس اسرائیلی بچے کی طرف ان کی کوے جیسی آنکھیں، چونٹی جیسی حس کی طاقت تھی، تو اللہ نے چاہا کہ پرورش کرے۔ فرعون بچوں کا دشمن ایک بچے کی جائے گی اس فرعون کی حکومت، اس بچے کے قبضے میں۔ فرعون بیچارے نے البتہ غلطی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کفیت کے متعلق اور تحقیق غلطی کی تھی اس فرعون کے ساتھ، اور اس کے وزیر حامان نے اور اس کے لشکر نے پھر اٹھایا اس بچے کو فرعونیوں نے تاکہ وہ بچہ ہو جائے ان کا دشمن اور اندوا کا باعث۔ تحقیق فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر غلطی کرنے والے تھے۔ اب باری آتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی۔ بچے کو دودھ کون پلائے؟ نیا خوبصورت بچہ، محل کی گڑیا، گھر کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ ہر ایک اس سے لیتا اور چومتا تھا، ہر ایک اس سے پیار کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، اس لیے کہ مالکہ کو اس سے بہت پیار تھا۔ محل کی شریف عورتیں اس سے کیسے پیار نہ کرتی اور محل کے نوکر اسے کیسے پیار نہ کرتی۔ ہر اسے لیتا اور چومتا کیونکہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ ملکہ نے دودھ پلانے والی کو بلوایا جو بچے کو دودھ پلائے۔ وہ آئی اور اس نے بچے کو لیا، لیکن بچہ روتا تھا، انکار کرتا تھا۔ ملکہ نے دوسری کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئی، بچے کو لیا، لیکن بچہ روتا رہا، اس نے دودھ نہ پیا۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آئی، لیکن بچہ روتا رہا اور دودھ نہ پیا۔ عجیب بات ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، روتا کیوں ہے؟ دودھ پلانے والیوں نے مالکہ کی خوشی اور انعام کی خاطر بچے کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ محل کی بات اور گھر کی مصروفیت بن گیا۔ اے بہن، کیا تو نے نیا بچہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، بچہ انتہائی خوبصورت ہے، وہ عجیب بچہ ہے، دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دودھ نہیں پیتا۔ جب دودھ پلانے والی اسے لیتی ہے تو وہ روتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کرتا ہے۔ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ مر جائے گا۔ ہاں کئی دن تو ہو گئے اس نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بے حد مشفق ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بیٹی جاؤ اور اپنے بھائی کو دیکھو، اس کا پیچھا کرو، شاید زندہ ہو۔ بلا شبہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے بچے کو میری طرف واپس لائے گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ موسیٰ کی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی اور انہوں نے شاہی محل میں خوبصورت بچے کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ محترمہ گئی اور محل میں کھڑی عورتوں کی باتیں سنتی رہی۔ کیا وہ دودھ پلانے والی بھی آئی ہے جسے مالکہ نے عثمان سے طلب کیا ہے؟ ہاں جناب، لیکن بچے نے انکار کیا ہے، اس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اے سلامتی والے اس بچے کی شان ہی نرالی ہے، شاید یہ چھٹی ہے جس کا مالکہ نے تجربہ کیا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ بہت صاف ستھری ہے اور ہر ایک اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کلام سنا
اور بڑے ادب اور نرمی سے کہا میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، یقیناً بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ ایک عورت نے کہا میں نہیں مانتی، ہم نے 6 دودھ پلانے والیوں کا تجربہ کیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسرے نے کہا ہم 7ویں کا تجربہ کیوں نہ کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور خبر مالکہ تک پہنچی تو اس نے لڑکی کو طلب کیا اور کہا تو جا، اور اس عورت کو اپنے ساتھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور خادمہ آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے ان کی طرف بڑھایا۔ بچہ اس عورت سے چمٹ گیا، دودھ پینے لگا، گویا کہ وہ اسی کا منتظر تھا۔ اور وہ کیوں نہ پیے جبکہ وہ اس کی پیاری والدہ ہیں، اس کی ممتا ہے، اور کیوں نہ پیے جبکہ وہ 3 دنوں سے بھوکا ہے۔ ملکہ بھی حیران ہوئی اور محل والے بھی حیران ہوئے۔ فرعون کو بھی شک ہوا اور اس نے کہا اس بچے نے اس عورت کو کیوں قبول کیا؟ کیا وہ اس کی ماں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا حضور میں عمدہ خوشبو اور عمدہ دودھ والی عورت ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس صورت میں فرعون خاموش ہو گیا اور اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر لوٹی اور ان کی گود میں موسیٰ علیہ السلام تھی۔ بس ہم نے لٹایا ان کو ان کی ماں کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جانے لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ کی مدت پوری کر لی تو موسیٰ علیہ السلام محل کو چھوڑا اور موسیٰ نے شاہی محل میں بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح پرورش پائی۔ اس طرح بادشاہوں اور امیر لوگوں کا روب موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکل گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرعون اور اس کا گھرانہ کتنی عیش میں اور کس طرح نامراد رہی۔ بنی اسرائیل فرعون اور اس کے گھر والے عیش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کے چوپاؤں کو سیر کرانے میں کتنے بھوکے ہوتے ہیں، کس طرح وہ بنی اسرائیل سے گدھوں اور چوپاؤں جیسا سلوک کرتے ہیں، کیسے ان سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں برا عذاب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صبح اور شام یہ دیکھتے تھے اور چپ رہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غصہ آتا تھا اور انہیں کیسے اپنی قوم اور خاندان کی توہین پر غصہ نہ آتا، اور وہ نبیوں اور شریفوں کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کا گناہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ قبطی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ کنعانی تھے۔ یہ کوئی جرم نہیں، یہ کوئی جرم نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام قوی جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں سمجھ اور علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ظالموں سے بغض رکھتے تھے، انہیں پسند نہیں کرتے تھے، مظلوموں اور کمزوروں کو پسند کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور اسی طرح ہر نبی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے، لوگ کھیل اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شہر میں 2 آدمیوں کو پایا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیلی ہیں اور یہ قبطی بنی اسرائیل کا دشمن ہے۔ اسرائیلی چلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور قبطی کو مارا، پس موت واقع ہوگی، قبطی مر گیا اور موسیٰ علیہ السلام سخت پشیمان ہوئے اور جان لیا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اس طرف متوجہ ہوئی، اور اسی طرح ہر نبی کرتا ہے۔ کہا یہ شیطانی کام ہے، وہ دشمن ہے اور سری بہکانے والا ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اسے مارا اور وہ ضرب فیصلہ کن نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے بخش دیا ہے، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ اور انہوں نے شہر میں ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی کہ کب فرعون کے سپاہی آتے ہیں، اور ان کی کبو جیسی آنکھیں اور چیونٹیوں جیسی قوت حس ہے، اور انہوں نے ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی کب ان کے پولیس آتی ہے اور انہیں پکڑ کر اس سخت بادشاہ کے پاس لے جاتی ہے۔ اور پولیس نے فرعون کے خادموں میں سے ایک مقتول دیکھا تو انہوں نے قاتل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ اور انہیں کون بتائے
کہ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ تھا، اور مقتول ملک کی بات اور شہر کا شغل ہو گیا۔ ہر ایک اسی کے بارے میں بات چیت کرتا تھا مگر اس کے قاتل کو نہ جانتا تھا۔ فرعون غضبناک ہوا، اس نے پولیس سے کہا تم ضرور قاتل کو ڈھونڈو۔ اور دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اسرائیلی کو حیا نہ آئی بلکہ چلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو برا آدمی ہے، تو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور ہمیشہ تو چلاتا رہے گا اور تو مجھے پکارتا رہے گا۔ کیا میں ہمیشہ تمہاری مدد اور ہاتھ بٹاتا رہوں گا؟ بے شک تو کھلا جھگڑا لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو کسی قدر ادب سکھائے اور وہ ان دونوں کی طرف بڑھے۔ اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور ان کی ملامت سنی اور خوف کھایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی مارے اور وہ مر جائے جیسے اس قبطی کو مارا تھا۔ تو وہ اللہ نیلی ہو گیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ تو نے کل قتل کیا تھا ایک آدمی کو؟ تو زمین میں جبار ہو کر رہنا چاہتا ہے اور تو مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتا، یعنی تو اصلاح کرنے والا تو ہے ہی نہیں۔ اب قبطی کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کل کے قاتل ہیں۔ قبطی چلا گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ فرعون کو خبر پہنچی تو وہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا کیا وہ جو اس محل کا پروردہ ہے اور بادشاہی اور حکومت کا شیر خوار ہے؟ لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی پولیس کی شر سے نجات دے۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہ تھا کہ قبطی کو قتل کر دے، لیکن اس نے ایک ضرب لگائی اور وہ مہلک ثابت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کی پولیس اسے کہاں مانتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول نہیں کرتے تھے۔ بے شک اللہ نے مقرر کیا کہ فرعون کی بادشاہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جائے۔ بے شک اللہ نے مقرر کیا کہ بنی اسرائیل کی خلاصی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہو۔ تو اللہ نے مقرر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ اور یہ کیسے ہوتا جبکہ ظالم پولیس کے ہاتھ اس تک پہنچ جاتے تھے؟ لوگ فرعون کے آدمی اور وزیر ان کے قتل کا آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور اسی کا ارادہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی یہ سن رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر دی اور کہا آپ نکل جائیں، میں تمہارا ہمدرد نصیحت کرنے والا ہوں۔ بس نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ پورا مصر فرعون کی بادشاہی اور فرعون کی پولیس گھات میں ہے۔ ان کی کبو جیسی آنکھیں ہیں، چیونٹیوں جیسی سونگنے کی حس ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ وہ عربی شہر مدین کی طرف چلے جائیں جہاں فرعون کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مدین صحرائی اور دیہاتی طرز کی جگہ تھی، اس میں مصر جیسی شہریت نہ تھی اور اس میں مصر کے محل اور بازار نہ تھے، لیکن خوش قسمت ملک تھا اس لیے کہ وہ فرعون سے دور تھا، خوش قسمت تھا کہ آزاد ملک تھا، فرعون کی امریت کے تحت نہ تھا۔ آزادی اور انصاف کے ساتھ بدوی زندگی کے کیا کہنے، شہری زندگی غلامی اور ذلت کے ساتھ اس کی بدبختی نہ پہنچ۔ وہاں ہر شخص ایسے حال میں سبوک کرتا تھا کہ فرعون اور اس کے ظلم اور دبدبے سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہاں ہر ایک ایسے حال میں رات گزارتا تھا کہ فرعون کی پولیس اور اس کی شر سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہاں بچے ذبح نہیں کیے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا ارادہ کیا اور مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے کہ کوئی ان کا پیچھا کرے، لیکن پولیس اس سے غافل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے چل پڑے، اللہ سے دعا کرتے تھے اور اس سے طلب کرتے تھے اپنے لیے مدد۔ اور جب رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف تو کہا کہ عنقریب میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، نہ وہ کسی کو جانتے اور نہ انہیں کوئی جانتا تھا۔
انہیں رات کو کوئی ٹھکانہ کون دے گا اور رات کہاں گزاریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، لیکن یقین تھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس سے لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور چوپاؤں کو پانی پلاتے تھے۔ اس نے 2 عورتوں کو پایا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ لوگ پانی پلا لیں تو پھر وہ پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ان کے دل میں پاک محبت اور باپ جیسی شفقت نرمی تھی۔ ان سے پوچھا تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں، حتیٰ کہ پلا لیں لوگ، یہاں تک کہ اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں اور ہم ضعیف کمزور ہیں، وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں ہیں۔ گویا وہ دونوں پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھیں گے تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی کیوں نہیں پانی پلاتا؟ انہوں نے پہل کی اور کہا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریف محبت نے جوش مارا، ان کی جگہ انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ رات میں ٹھکانہ کہاں ہو اور وہ کہاں رات گزارے؟ نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا۔ پھر مڑے سائے کی طرف اور کہا اے میرے رب، بے شک میں محتاج ہوں اس بہلائی کا جو تو میری طرف اتارے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ نے یہ دعا کی تو اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔